علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ۔ الحمد للہ وکفى وسلام علی عباده الذین اصطفى، اما بعد فاعوذ باللہ من الشیطان الرجیم، بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ يا أيها الذين آمنوا إذا قمتم إلى الصلاة فاغسلوا وجوهكم وأيديكم إلى المرافق وامسحوا برؤوسكم وأرجلكم إلى الكعبين، صدق الله مولانا العظيم۔ بزرگان محترم اور برادران عزیز، سورہ مائدہ کی ایک آیت کریمہ، اس کا کچھ حصہ آپ حضرات کے سامنے تلاوت کیا گیا ہے۔ اس آیت مبارکہ میں اللہ رب العزت نے وضو کے فرائض ذکر کیے اور اس کے بعد غسل کا حکم بیان کیا اور پھر تیمم کے احکام کو بیان فرمایا ہے۔ ہم سب جانتے ہیں کہ نماز بغیر وضو کے نہیں ہوتی، اور اگر غسل فرض ہو جائے تو غسل کیے بغیر بھی نماز نہیں ہوتی ہے۔ لہذا مسلمانوں کو وضو کے مسائل اور غسل کے مسائل معلوم ہونے چاہیے۔ آج کل چھٹیوں کے دن ہے اور مساجد میں مسلمان نوجوان اور بچے زیادہ آتے ہیں، جمعے کے اجتماعات میں شریک ہوتے ہیں۔ ہمارے یہاں بھی بچے آتے ہیں، نوجوان آتے ہیں، تو ہماری کوشش یہ ہوتی ہے کہ ان ایام میں ایسے مسائل بیان کیے جائے اور ان موضوعات پر بیان کیا جائے جو خاص طور پر ہمارے نوجوانوں اور بچوں کے لیے ضروری ہے۔ اور ان میں سے ایک مسئلہ آج بیان کیا جائے گا، وہ وضو کا مسئلہ ہے۔ بہت سے مسلمان نوجوان ایسے ہیں، میں نے خود دیکھے ہیں، ان بیچاروں کو وضو کرنے کا طریقہ نہیں آتا۔ انہیں یہ نہیں معلوم کہ غسل فرض ہو جائے تو غسل کیسے کیا جاتا ہے، غسل میں کتنے فرائض ہیں۔ جب یہ باتیں ہمارے بچوں کو نہیں معلوم ہوگی، نوجوان نسل کو معلوم نہیں ہوگی، تو وہ بغیر وضو کے رہیں گے، بغیر وضو کے نماز پڑھیں گے، بغیر طہارت کے نماز پڑھیں گے۔ غسل ان پر فرض ہوگا، وہ پاک نہیں ہوں گے، اس لیے کہ انہیں غسل کا طریقہ نہیں آتا۔ تو وضو اور غسل، ان دونوں کے احکامات کا سیکھنا بہت ضروری ہے۔ ہم یہاں وقتاً فوقتاً دروس میں یہ مسائل بیان کرتے ہیں۔ ہمارے یہاں حدیث کا درس ہوتا ہے روزانہ ظہر کے بعد، بخاری شریف کا درس ہوتا ہے، ہم نے ابتدا سے شروع کیا ہے۔ اس میں وضو کے مسائل بھی آ گئے، غسل کے بھی آ گئے، نماز کے بھی آ گئے۔ لیکن جمعے کے اجتماع میں مسلمان زیادہ شریک ہوتے ہیں، اس لیے ہماری کوشش یہ ہوتی ہے اس طرح کے کچھ مسائل جمعے میں بھی بیان کیے جائیں۔ تو آج انشاءاللہ وضو کا بیان ہوگا، وضو کے ضروری مسائل، وضو سے متعلق ہم سب کو معلوم ہو کہ وضو میں فرض کیا ہے، غسل کے اندر فرائض کیا ہے۔ اللہ رب العزت نے قرآن کریم کی اس آیت کریمہ میں وضو کے 4 فرائض بیان کیے ہیں۔ یا ایھا الذین آمنوا اذا قمتم الی الصلاۃ، اے ایمان والو جب تم نماز کے لیے کھڑے ہو جاؤ، یعنی جب تم نماز کی ادائیگی کا، نماز کے لیے کھڑے ہونے کا ارادہ کرو، فاغسلوا وجوہکم وایدیکم الی المرافق،
وَامْسَحُوا بِرُؤُوسِكُمْ وَأَرْجُلَكُمْ إِلَى الْكَعْبَيْنِ، تو یہ 4 کام کرو جو وضو میں فرض ہے۔ پہلا کام، اپنے چہروں کو دو، چہرے کا دھونا فرض ہے۔ اپنے ہاتھوں کو کوہنیوں سمیت دو، دونوں ہاتھوں کو۔ سر کا مسح کرو، اپنے پاؤں کو ٹخنوں سمیت دو۔ یہ 4 فرائض ہے وضو کے اندر۔ پہلی بات اللہ تعالیٰ نے ارشاد فرمائی، اے ایمان والو اذا قمتم الی الصلاۃ، جب تم نماز کے لیے کھڑے ہو، یعنی نماز کی ادائیگی اور نماز کے قیام کا ارادہ کرو، تو وضو کرو، چہروں کو دو، ہاتھوں کو دو، سر کا مسح کرو، پاؤں دو ٹخنوں سمیت۔ کیا ہر نماز کے لیے جب بھی مسلمان ارادہ کرے تو اس کے لیے وضو کرنا فرض ہے؟ ایسی بات نہیں ہے۔ ہر نماز کے لیے وضو کرنا فرض نہیں ہے۔ اگر کسی کا وضو ہے، اس نے ایک نماز پڑھی اور وضو ہے، دوسری نماز کا وقت آ گیا تو اسی وضو سے دوسری نماز پڑھ سکتا ہے۔ تو یہاں جو اللہ تعالیٰ فرما رہے اے ایمان والو، جب تم نماز کے لیے کھڑے ہونے کا ارادہ کرو تو وضو کرو، اس کا مطلب یہ جب تمہارا وضو نہ ہو تو وضو کرو۔ اس وقت وضو کرنا فرض ہے جب وضو نہیں ہے۔ اگر وضو ہے پہلے سے تو پھر وضو کرنا فرض نہیں ہے۔ اب سوال یہ پیدا ہوتا ہے کہ کیا اگر کسی نے ایک وضو کیا ہے اور وہ وضو نہیں ٹوٹا، دوسرا وضو کر سکتا ہے یا نہیں کر سکتا؟ علماء فرماتے ہیں اگر پہلے والے وضو سے کوئی نیک عمل کر لیا ہے، قرآن شریف کی تلاوت کی آپ نے، قرآن شریف اٹھایا، نماز پڑھ لی آپ نے، طواف کر لیا آپ نے، نیک عبادت آپ نے کر لی، یہ نیک عمل کرنے کے بعد اب دوبارہ نماز کا وقت آ گیا، پھر آپ وضو کرتے ہیں تو یہ افضل ہے۔ اور اگر پہلے والے وضو سے آپ نے کوئی عمل نہیں کیا، وضو کیا اور اس کے بعد کوئی نیک کام عمل، نیک عبادت عمل نہیں کیا آپ نے، اور پھر دوبارہ وضو کرتے ہیں تو یہ نہیں کرنا چاہیے۔ ایک وضو سے آپ کئی نمازیں پڑھ سکتے ہیں۔ چنانچہ نسائی میں روایت ہے، حضرت صلی اللہ علیہ وسلم غزوہ خندق کے دن، جس وقت غزوہ خندق ہوئی جس دن، اس وقت مسلمان بہت زیادہ مصروف تھے، دوسری طرف مشرکین تھے، دشمن تھے، اور وہ حملہ کرنے آئے تھے مدینہ منورہ پر، اور مسلمان اپنے شہر اور مدینے کی حفاظت کے لیے انہوں نے خندق کھودی تھی، تو دشمن سے جنگ کی حالت میں تھے۔ اس حالت میں حضرت صلی اللہ علیہ وسلم نے 4 نمازیں اکٹھی پڑھی ہیں، ظہر، عصر، مغرب اور عشاء، اور ایک وضو سے آپ نے پڑھی ہے۔ اس سے علماء نے یہ استدلال کیا ہے کہ اگر ایک وضو ہو اور وہ وضو نہیں ٹوٹا ہے آپ کا، تو آپ اس سے دوسری نماز بھی پڑھ سکتے ہیں، اور دوسری نماز کے لیے وضو کرتے ہیں تو یہ زیادہ افضل ہے۔ تو یہ 4 چیزیں وضو میں فرض ہے۔ وضو سے متعلق چند باتیں ہر مسلمان کو معلوم ہونی چاہیے، خاص طور پر ہمارے بچوں کو اور نوجوانوں کو یہ سکھانا چاہیے۔ گھروں میں ہماری مائیں بہنیں وہ ہماری بچیوں کو بھی سکھائے کہ وضو میں کیا فرائض ہیں۔ وضو میں پہلا فرض ہے اپنے چہروں کو دھونا۔ جہاں سے بال اگتے ہیں یہاں سے لے کر تھوڑی تک، ایک کان کی لو سے دوسری کان کی لو تک، یہ چہرہ دھونا فرض ہے۔ فَاغْسِلُوا وُجُوهَكُمْ وَأَيْدِيَكُمْ إِلَى الْمَرَافِقِ، اپنے ہاتھوں کو کوہنیوں تک دو، کوہنیوں سمیت دو۔ الاب معنی مع کے ہے یہاں پہ، وَأَيْدِيَكُمْ إِلَى الْمَرَافِقِ اے مع المرافق۔ قرآن میں ہے وَلَا تَأْكُلُوا اموالہم الی اموالکم، اے مع اموالکم۔ اللہ تعالیٰ نے یتیموں کے بارے میں مسلمانوں سے کہا
کہ بددیانتی کی وجہ سے ان کے مالوں کو اپنے مالوں کے ساتھ ملا کر مت کھاؤ. تو یہاں الا بمعنی ماں کے ہے، وَلَا تَأْكُلُوا أَمْوَالَهُمْ إِلَىٰ أَمْوَالِكُمْ اے ما اموالکم. تو یہاں بھی وَأَيْدِيَكُمْ إِلَى الْمَرَافِقِ اے مع المرافق، کونیوں سمیت ہاتھوں کو دو. بہت سے ایسے مسلمان بھی ہیں جن بیچاروں کو مسائل نہیں معلوم، وضو کرتے ہیں، مسجد آتے ہیں. میں نے یہاں خود کئی نوجوانوں کو دیکھا ہے، پھر میں پیار سے ان کو سمجھا دیتا ہوں. وضو کرتے ہیں، کونیاں ان کی خشک رہ جاتی ہے، کونی خشک رہ گئی، وضو نہیں ہوگا، وضو نہیں ہوگا تو نماز نہیں ہوگی. تو چہروں کا دھونا یہ فرض ہے، پھر دونوں ہاتھوں کو دھونا کونیوں سمیت. سر کا مسح کرنا، امام ابو حنیفہ رحمۃ اللہ علیہ کے یہاں 1/4 سر کا مسح فرض ہے، اور امام مالک رحمۃ اللہ علیہ کے یہاں پورے سر کا مسح فرض ہے. امام شافعی رحمۃ اللہ علیہ فرماتے ہیں چند بالوں پر بھی، چند حصے پر بھی مسح ہو گیا تو کافی ہے. لیکن سب کہتے ہیں کہ پورے سر کا مسح کرنا سب کی یہاں یہ سنت ہے، اس لیے پورے سر کا مسح کرنا چاہیے. پھر اپنے پاؤں کو دھوئے ٹخنوں سمیت. اللہ اکبر. حضرت عثمان رضی اللہ عنہ سے روایت ہے بخاری شریف میں، آپ نے پانی منگوایا اور وضو کر کے دکھایا. سب سے پہلے آپ نے دونوں ہاتھ دھوئے، اس کے بعد آپ نے کلی کی، ناک میں پانی ڈالا، پھر آپ نے اپنے چہرے کو 3 بار دھویا. دایاں ہاتھ کونیوں سمیت، کونی سمیت آپ نے 3 بار دھویا. پھر بایاں ہاتھ دھویا کونی سمیت، پھر سر کا مسح کیا، پھر پاؤں دھوئے، ہر پاؤں 3 مرتبہ ٹخنوں سمیت. فرمایا میں نے جو وضو کیا ہے یہ رسول کریم صلی اللہ علیہ وسلم کا وضو ہے. آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے اس طرح وضو فرمایا، اور فرمایا کہ جو اس طرح وضو کرے گا اور وضو کرنے کے بعد 2 رکعت نماز پڑھے، اس طرح نماز پڑھے کہ اپنے آپ سے گفتگو نہ کرے، یعنی نماز میں خیالات نہ آئے، جان بوجھ کر ادھر ادھر کی باتیں نہ سوچے نماز کے اندر. اور اس طرح 2 رکعت وضو کرنے کے بعد جب پڑھے گا تو اللہ اس کے گزشتہ گناہوں کو معاف فرما دے گا، صغیرہ گناہ معاف ہو جاتے ہیں. تو یہ وضو کا طریقہ ہے. وضو کے فرائض بھی معلوم ہو گئے، وضو کا طریقہ بھی معلوم ہو گیا. ایک بات یہ بھی عرض کر دوں، ہم مسلمانوں کو یہ بھی معلوم ہونا چاہیے کہ وضو میں پاؤں کا دھونا فرض ہے. وضو میں پاؤں کا دھونا فرض ہے. ہم میں، اہل سنت میں اور اہل تشیع میں پاؤں کے مسئلے میں اختلاف ہے. ان کے یہاں، شیعوں کے یہاں، اہل تشیع کے یہاں پاؤں کو دھویا نہیں جاتا ہے، وہ پاؤں کا مسح کرتے ہیں. آپ نیٹ پر جائے دیکھیں وضو شیعہ، آپ سرچ کریں گے تو آپ کو آ جائے گا. ان کے بڑے بڑے علماء وضو کر رہے ہیں. ان کا ایک بڑا امام ہے، عالم ہے سیستانی، اس کا وضو میں نے دیکھا، وضو کیا اس نے، پاؤں پہ مسح کیا اس نے. جیسے ہمارے یہاں موزوں پر مسح کرتے ہیں تو وہ وضو میں پاؤں پر مسح کرتے ہیں. اس بارے میں چند باتیں عرض کرنا چاہتا ہوں کہ نوجوان ہم سے پوچھتے ہیں اور یہ ویڈیو وغیرہ دیکھتے ہیں تو ان کو معلوم ہونا چاہیے. امام بخاری رحمت اللہ علیہ نے ایک باب باندھا ہے، اور باب کیا باندھا ہے؟ وہ فرماتے ہیں باب غسل الرجلین ولا یمسح القدمین. فرماتے ہیں یہ باب پاؤں کے دھونے کے بیان میں ہے، اور پاؤں کا مسح نہیں کیا جائے گا. پاؤں کا مسح نہیں کریں گے، پاؤں کو دھوئیں گے. پھر حدیث لائے ہے آپ صلی اللہ علیہ وسلم صحابہ کرام کے ساتھ ایک سفر میں تھے. صحابہ فرماتے ہیں آپ صلی اللہ علیہ وسلم پیچھے رہ گئے، سفر جاری تھا. کچھ وقت بعد آپ صلی اللہ علیہ وسلم اپنے صحابہ کے ساتھ آ کر مل گئے. آپ ہمارے ساتھ آ کر مل گئے.
عصر کی نماز کا وقت نکل رہا تھا تو ہم نے وضو کیا، عصر کا وقت ختم ہونے والا تھا، ہم نے وضو کیا، تو فرماتے فجعلنا نتوضا ونمسح بارجلنا، ہم وضو کر رہے تھے اور پاؤں پر ہاتھ پھیر رہے تھے۔ یہاں مسح سے مراد پاؤں پر مسح کر رہے تھے، یعنی پاؤں پر ہاتھ پھیر رہے تھے۔ ایک معنی تو یہ پاؤں پر مسح کر رہے تھے، ایک معنی یہ ہم پاؤں دھو رہے تھے لیکن جلدی جلدی اس پر ہاتھ پھیر رہے تھے۔ ایڑیاں خشک رہ گئی ہماری، آپ صلی اللہ علیہ وسلم ہمارا وضو دیکھ رہے تھے، آپ نے ارشاد فرمایا ویل للاعقاب من النار، یہ جو وضو میں تم کوتاہی کر رہے ہو، ایڑیاں خشک رہ گئی ہے، ایسی ایڑیوں کے لیے جہنم کا عذاب ہے۔ آپ نے وعید سنائی۔ امام بخاری رحمت اللہ علیہ اس سے استدلال کرتے ہیں کہ وضو کے اندر پاؤں کا دھونا فرض ہے، پاؤں کا دھونا فرض ہے، مسح نہیں ہے وضو کے اندر۔ اس لیے اگر مسح ہوتا وضو کے اندر فرض جائز ہوتا اور پاؤں کا دھونا فرض نہ ہوتا تو وہ تو ویسے ہی ہاتھ پھیر رہے تھے صحابہ تو پاؤں پر ہاتھ پھیر رہے تھے نا، وہ جو دھو رہے تھے تو پاؤں تو ہاتھ پھیر رہے تھے تو مسح تو ہو گیا، اور مسح تو اوپر والے حصے پر کیا جاتا ہے، ایڑی پر تو مسح نہیں کیا جاتا ہے۔ اس سے معلوم ہوا کہ وضو میں دھونا فرض ہے پاؤں کا، مسح نہیں ہے، ورنہ ہاتھ تو وہ ویسے ہی پھیر رہے تھے۔ بات سمجھ میں آئی؟ دوسری بات یہ ہے کہ وہ حضرات یہ کہتے ہیں اہل تشیع کے پاؤں پر مسح ہے، تو اس حدیث میں جو فرمایا ویل للاعقاب من النار، جو ایڑیاں خشک رہ گئی اس کے لیے جہنم کا عذاب، یہ وعید آپ نے آگ کی وعید سنائی ہے، تو وہ کہتے ہیں کہ وہ ایڑیاں اصل میں وہ کہتے ہیں اس پر نجاست لگی ہوئی تھی، یہ اس میں تعویل کرتے ہیں کہ اس پر یہ وہ حضرات کہتے ہیں اس پر نجاست لگی تھی، تو یہ بات صحیح نہیں ہے۔ کیوں؟ اس لیے کہ وہ پوری جماعت جو جلدی جلدی وضو کر رہی تھی، کیا سب کے ایڑیوں میں نجاست لگی ہوئی تھی؟ پہلی بات۔ دوسری بات یہ ہے کہ اسی بخاری شریف میں اور مسلم شریف میں روایت ہے، آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے یہ ارشاد فرمایا اسبغ الوضو، وضو پوری طرح کرو، مکمل وضو کرو۔ اگر ایڑیوں میں نجاست ہوتی تو آپ فرماتے نجاست صاف کرو، آپ نے نجاست کسی بھی روایت میں حدیث میں نہیں ہے کہ آپ نے فرمایا ایڑیوں سے نجاست صاف کرو، آپ نے فرمایا وضو پورا کرو۔ وضو پورا کرنے کا معنی یہ ایڑیاں اچھی طرح دو۔ تو امام بخاری رحمت اللہ علیہ یہاں یہ حدیث لائے ہیں اور فرما رہے ہیں کہ وضو میں پاؤں کا دھونا ہے، پاؤں کا مسح کرنا نہیں ہے۔ آپ صلی اللہ علیہ وسلم سے اور صحابہ کرام سے وضو کے اندر پاؤں کا دھونا ثابت ہے ہمیشہ، کبھی بھی صحابہ نے اور آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے پاؤں پر مسح نہیں کیا۔ ہاں موزے پہنے ہیں، خفین پہنے پھر مسح کیا، اس پر اجماع ہے۔ عبد الرحمن بن ابی لیلہ نے اس پر صحابہ کا اجماع ذکر کیا ہے کہ سب کا اجماع ہے کہ پاؤں میں اگر موزے نہیں ہے وضو کر رہے ہیں تو آپ پاؤں کا دھونا فرض ہے۔ پھر قرآن پاک میں آئی ہے، اللہ تعالیٰ فرماتے ہیں وَأَرْجُلَكُمْ إِلَى الْكَعْبَيْنِ، چار باتیں ذکر کی ہے، فَاغْسِلُوا وُجُوهَكُمْ وَأَيْدِيَكُمْ إِلَى الْمَرَافِقِ وَامْسَحُوا بِرُؤُوسِكُمْ وَأَرْجُلَكُمْ إِلَى الْكَعْبَيْنِ، چہرے کو دو، ہاتھوں کو کونیوں سمیت دو، سر کا مسح کرو، پاؤں کو دو ٹخنوں تک۔ وَأَرْجُلَكُمْ إِلَى الْكَعْبَيْنِ، ایک قرات یہ ہے وَأَرْجُلَكُمْ إِلَى الْكَعْبَيْنِ، یہ اس لیے بتا رہا ہوں ہمارے نوجوانوں کو یہ پتہ چلے جی، کوئی آپ سے بات کرے تو آپ کے پاس دلیل ہونی چاہیے۔ ہم تو دلیل کی بات کرتے ہیں جو قرآن میں ہے، جو حدیث میں ہے۔ وَأَرْجُلَكُمْ إِلَى الْكَعْبَيْنِ، یہ ارجلا لام پر زبر ہے، فتحہ ہے، وَأَرْجُلَكُمْ تو فَاغْسِلُوا وُجُوهَكُمْ، یہ اس پر عطف ہے
کہ اپنے چہروں کو دھو، وَأَرْجُلَكُمْ، اور اپنے پاؤں کو بھی دھو۔ اہل تشیع کہتے نہیں، پاؤں پہ مسح ہے، وہ کہتے جی ایک قرات ہے وَأَرْجُلِكُمْ، وَأَرْجُلِكُمْ لام پر زیر ہے، وہ کہتے وَامْسَحُوا بِرُؤُوسِكُمْ، سر کا مسح کرو، رؤوسکم سین پر زیر ہے تو سروں پر مسح کرو، وَأَرْجُلِكُمْ یہ اس پر عطف ہے، پاؤں پر بھی مسح کرو۔ لیکن یہ بات ٹھیک نہیں ہے، کیوں؟ اس لیے کہ اگر زیر والی قرآت ہو وَأَرْجُلِكُمْ، یہ میں آسان الفاظ میں کوشش کر رہا ہوں سمجھانے کی، یہ ہماری کلاس کی باتیں ہوتی ہیں، طلبہ کو ہم سمجھاتے ہیں، وہ گرامر جانتے ہیں، وہ سمجھ جاتے ہیں۔ پہلی بات تو یہ، آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے اور صحابہ نے کبھی بھی پاؤں پر مسح نہیں کیا ہے وضو میں۔ ہاں موزے ہے تو پھر مسح کیا ہے، موزے نہیں ہے تو پاؤں دھوئے ہیں، نمبر ایک۔ نمبر دو، یہ جو آپ کہہ رہے ہیں کہ وہ ارجلکم لام پر زیر ہے تو اس کا حکم سر کا حکم ہے، وَامْسَحُوا بِرُؤُوسِكُمْ، وہاں بھی زیر ہے تو یہ وَامْسَحُوا مسح کے نیچے آیا ہے۔ اس کا جواب یہ ہے کہ یہ جو زیر دیا گیا ہے اس کو جر جوار کہتے ہیں ہمارے یہاں، اس لیے کہ وَامْسَحُوا بِرُؤُوسِكُمْ کے فوراً بعد وَأَرْجُلِكُمْ آیا ہے تو رؤوسکم کی وجہ سے ارجلکم پر زیر آیا ہے، حکم دونوں کا الگ الگ ہے، یہ جر جوار ہوتا ہے، ہمارے یہاں گرامر میں اس کو کہتے ہیں۔ مثال کے طور پر قرآن میں ہے انی اخاف علیکم عذاب یوم علیم، عذاب یوم علیم، اب عذاب یوم علیم، انی اخاف علیکم عذاب یوم علیم، مجھے تمہارے اوپر قیامت کے دن کے دردناک عذاب کا ڈر ہے، میں ڈرتا ہوں کہ تمہیں قیامت کے دن دردناک عذاب پہنچے گا۔ اب یوم علیم، حالانکہ علیم یہ صفت ہے عذاب کی، دردناک عذاب ہونا چاہیے عذاب یوم علیما، لیکن علیمن آیا ہے، علیمن اس لیے آیا ہے کہ یومن کے فوراً بعد علیمن ہے تو اس کی وجہ سے اس پر جر آیا ہے، لیکن یومن کی صفت نہیں ہے، عذاب کی صفت ہے، دردناک عذاب ہوتا ہے، دردناک دن نہیں ہوتا۔ اگر آپ کہیں کہ جی عذاب یومن کی وجہ سے علیمن ہے، پھر ترجمہ کیا کریں گے آپ؟ دن دردناک ہے؟ نہیں، دن تو قیامت کا دن دردناک نہیں ہے، قیامت کا عذاب دردناک ہے۔ دوسری بات یہ، آسان سے الفاظ میں آپ کو سمجھاتا ہوں، اللہ تعالیٰ نے ارشاد فرمایا وَامْسَحُوا بِرُؤُوسِكُمْ، سروں کا مسح کرو، وَأَرْجُلَكُمْ إِلَى الْكَعْبَيْنِ، پاؤں کو دو ٹخنوں سمیت، جیسے ہاتھوں کو ٹخنوں کونیوں سمیت دھوتے ہیں تو پاؤں کو ٹخنوں سمیت دو۔ اہل تشیع کہتے ہیں پاؤں پر مسح ہے، اور قرآن کی اس آیت سے بھی وہ استدلال کرتے ہیں۔ سوال یہ، اگر پاؤں پر مسح ہے تو پھر ٹخنوں کا ذکر کیوں ہے؟ ٹخنوں پر تو مسح نہیں ہوتا۔ ایک بہت آسان سی بات ہے جو ہر مسلمان سمجھ سکتا ہے۔ بھائی آپ موزے پہنے ہیں، مسح کرتے ہیں ٹخنوں پر کرتے ہیں؟ نہیں کرتے، بلکہ اہل تشیع خود ٹخنوں پر مسح نہیں کرتے ہیں، تو اوپر والے حصے پر کرتے ہیں۔ تو الی الکعبین، پاؤں کے اندر ٹخنوں کا بھی ذکر ہے، اس سے معلوم ہوا کہ پاؤں کے لیے مسح نہیں ہے، پاؤں کے لیے دھونا ہے۔ سمجھ میں آئی بات؟ تو یہ ہمارے نزدیک اہل سنت والجماعت کے نزدیک سب کا اس پر اتفاق ہے، اگر آپ نے موزے نہیں پہنے، وضو کرتے ہیں تو پاؤں کو دھونا ضروری ہے۔ یہ بہرحال یہ بات لمبی ہو گئی، لیکن بیان کرنا ضروری ہے۔ آج کل تو بھائی یہ چیزیں اتنی عام ہو گئی ہے، میں اکثر جب درس ختم ہوتا ہے یہ نوجوان آتے ہیں، ہر وقت سوال کرتے ہیں، وہ موبائل ان کے پاس ہوتا ہے، جی فلاں نے یہ کہا، فلاں نے یہ کہا، فلاں نے یہ کہا، تو اس لیے مجھے موقع ملتا ہے تو بیان کر دیتا ہوں۔
ایک بات اور بھی بیان کر دوں، یہ بچے آئے، ہمارے نوجوان آئے ہیں، ان کے لیے بیان کرتا ہوں میں، ان مواقع میں، ان دنوں میں چھٹیاں ہوتی ہیں، غسل بھی ہمارے نوجوانوں کو نہیں معلوم، بہت سے بچوں کو نہیں معلوم غسل فرض ہو جائے تو غسل کے فرائض کیا ہے۔ میں جب پاکستان میں امام تھا، بہت پرانی بات ہے، تو ہماری مسجد میں کچھ نوجوان دوست اعتکاف میں بیٹھنے کے لیے آئے، بیٹھ گئے اعتکاف میں، رمضان میں نوجوان آتے ہیں بیٹھتے ہیں۔ تو ایک نوجوان میرے پاس آیا، اس نے کہا جی ہمارا ایک ساتھی اعتکاف میں بیٹھا ہے اور اس پر غسل فرض ہے، اسے نہیں معلوم غسل میں کیا فرائض ہے، تو اس کا تو غسل ہی نہیں ہوا، وہ تو ناپاک بیٹھا ہوا ہے۔ پھر خیر میں نے اس کو بلایا، اچھا خاصا نوجوان، تگڑا نوجوان، اور اس بیچارے سے میں نے پوچھا، میں نے کہا جی آپ کو غسل کا طریقہ آتا ہے؟ کہتے ہیں ہاں۔ میں نے کیسے کرتے ہیں؟ میں نے کہا جی وہ شاور کھولتے کھڑے ہو جاتے ہیں، غسل کر لیتے ہیں۔ وہ ہمارے یہاں ایک مثل آپ نے سنی ہوگی، کسی سے پوچھا کہ غسل میں کتنے فرض ہیں؟ اس نے کہا 3۔ کہا کون سے؟ کہا جی ایک بالٹی، ایک صابن، ایک تولیہ۔ تو یہ تو ہم نے فرائض بنائے ہیں، غسل میں 3 فرض ہے، لیکن یہ نہیں ہے۔ غسل میں 3 فرض یہ کلی کرنا، اچھی طرح غرارے کرنا، ناک میں پانی ڈالنا اوپر تک، یہ نرم ہڈی تک، اور پورے بدن پر پانی بہانا، کوئی حصہ خشک نہ رہ جائے۔ آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے ایک مرتبہ ارشاد فرمایا کہ اگر غسل کے اندر ایک بال کے برابر بھی کوئی جگہ خشک رہ گئی تو اس کی وجہ سے اتنا 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 عذاب ہوگا۔ حضرت علی رضی اللہ عنہ نے جب یہ حدیث سنی، وہ فرماتے فَمِن ثَمَّ عَادَيْتُ رَأْسِي، اس کے بعد میں اپنے سر کا دشمن ہو گیا۔ حضرت علی رضی اللہ عنہ ہمیشہ اپنے سر کے بال منڈواتے تھے تاکہ غسل فرض ہے اور غسل کرتے وقت کوئی بال، ایک بال برابر بھی جگہ خشک نہ رہ جائے۔ ہمارے والد صاحب رحمۃ اللہ علیہ پوری زندگی انہوں نے بال نہیں رکھے سر پہ، ہر جمعے کو اس طرح پہرواتے تھے۔ یہ حضرت علی رضی اللہ عنہ کی سنت ہے۔ غسل اتنی اہم یعنی چیز ہے کہ اگر آپ پر فرض ہے اور آپ کو نہیں معلوم فرائض، پاک نہیں ہوگا آدمی، پاک نہیں ہوگا، نماز نہیں ہوگی، پاک نہیں ہوگا، طواف نہیں ہوگا، اس کا عمرہ نہیں ہوگا، اس کا حج نہیں ہوگا، مسجد میں نہیں آ سکتا ناپاک ہے تو۔ خیر ہم نے اس نوجوان کو، پھر میں نے اس کو غسل کا طریقہ سکھایا اور اس کو کہا آپ جا کر اس طرح غسل کر کے آؤ، پھر مسجد میں بیٹھو۔ تو غسل کے اندر یہ 3 فرائض ہیں، اور غسل کا طریقہ کیا ہے؟ مسنون طریقہ احادیث میں جو آیا ہے، آپ صلی اللہ علیہ وسلم کس طرح غسل فرماتے تھے۔ پہلے اپنے 3 مرتبہ ہاتھوں کو دھونا، پھر اپنا جو لوور پارٹ آف دا باڈی ہے، نچلا دھڑ، شرمگاہ کا جو حصہ ہے اور آس پاس، اس کو اچھی طرح دھونا، صابن وغیرہ سے اچھی طرح دھو کر صاف کرے۔ اس کے بعد وضو کرے جیسے نماز کے لیے وضو کرتے ہیں، منہ میں اچھی طرح کلی کرے، غرارے کرے، ناک میں پانی اوپر تک چڑھائے۔ وضو کرنے کے بعد پھر اپنے جسم پر آپ پانی ڈالیں گے، پہلے سر پر پانی ڈالیں، پھر دائیں طرف، پھر بائیں طرف، اچھی طرح بدن کو ملے، کوئی جگہ خشک نہ رہ جائے۔ ایسی جگہ وضو کرے اگر جہاں پانی ٹھہرتا ہے تو آپ کسی اوپر جگہ پر کھڑے ہو، اور جب بدن پر پانی ڈال لے، جہاں پانی ٹھہرتا ہے ادھر سے دوسری جگہ آ کر پھر پاؤں دھوئے۔ آج کل تو پانی نہیں ٹھہرتا، ہم ٹب وغیرہ میں وضو کرتے ہیں، پانی بہہ جاتا ہے، اس لیے آخر میں پھر پاؤں دھو لیں۔ یہ غسل کا طریقہ ہے۔ ایک بات اور بھی عرض کر دوں، وضو کرے یا غسل کرے، پانی میں اسراف نہ کرے۔ وضو میں بھی اسراف کرنا منع ہے، غسل میں بھی اسراف کرنا منع ہے۔ ہمیں یہ معلوم ہونا چاہیے ہمارے پیارے نبی صلی اللہ علیہ وسلم کتنے پانی سے، کتنے مقدار پانی سے آپ وضو کرتے تھے اور کتنے مقدار پانی سے غسل کرتے تھے۔ حدیث میں یہ سب کچھ موجود ہے۔
اسراف سے اللہ تعالیٰ نے بھی منع کیا ہے، آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے بھی منع کیا ہے۔ پہلے میں آپ کو بتا دوں کہ آپ صلی اللہ علیہ وسلم کتنے پانی سے وضو کرتے تھے، کتنے پانی سے غسل کرتے تھے۔ بخاری شریف میں روایت ہے، آپ صلی اللہ علیہ وسلم ایک مد پانی سے وضو فرماتے تھے، ایک صاع پانی سے آپ غسل فرماتے تھے۔ اب ایک مد کتنا ہوتا ہے اور ایک صاع کتنا ہوتا ہے؟ اچھا جی، ایک صاع کے اندر 4 مد ہوتے ہیں۔ مد اور صاع ایک پیمانہ ہے۔ آپ صلی اللہ علیہ وسلم کے زمانے میں یہ 2 پیمانے ہوتے تھے، مد چھوٹا پیمانہ ہے، صاع بڑا پیمانہ ہے۔ مد کا سائز کیا ہے، صاع کا سائز کیا ہے، اس میں اختلاف ہے اہل حجاز اور اہل عراق کے یہاں۔ امام شافعی رحمت اللہ علیہ اور امام مالک رحمت اللہ علیہ کے یہاں اہل حجاز کا مد، اس پر عمل کرتے ہیں۔ امام ابو حنیفہ رحمت اللہ علیہ اور ایک روایت میں امام احمد و اہل عراق کے جو مد ہے اس پر وہ عمل کرتے ہیں۔ اب یہ ایک مد کتنا ہوتا ہے، ایک صاع کتنا ہوتا ہے، ایک تو وہ سائز ہے جو ہماری کتابوں میں لکھا ہے، وہ تو آپ کو سمجھ میں نہیں آئے گا، اس لیے کہ ایک مد کے اندر 2 رطل ہوتے ہیں اور ایک صاع کے اندر 4 مد ہوتے ہیں، تو ایک صاع میں کتنے ہو گئے؟ 8 رطل ہو گئے۔ اب آپ کو یہ نہیں معلوم مد کو کتنا ہوتا ہے، رطل کتنا ہوتا ہے، یہ مشکل ہے، تو میں آسان سے آپ کو سمجھا دیتا ہوں۔ ایک صاع تقریباً 3 لیٹر ہوتا ہے۔ کتنا پانی؟ 3 لیٹر۔ اور بعض روایات میں آیا ہے کہ آپ 5 مد، 4 سے 5 مد، تو 3 سے تھوڑا زیادہ ہوگا، 4 لیٹر کے قریب قریب۔ حضرت عائشہ رضی اللہ عنہ فرماتی ہے، میں اور حضرت صلی اللہ علیہ وسلم غسل ہم نے کیا اور ہم غسل کرتے تھے 3 صاع سے، 3 صاع کے پانی سے، تو یہ تقریباً 9 لیٹر ہو گیا۔ 4 ساڑھے 4 لیٹر میں ایک آدمی کا غسل۔ یہ اندازن ہے، یہ تحدید نہیں ہے، تقریب ہے، تقریباً اپروکسیمیٹلی اتنے پانی سے آپ صلی اللہ علیہ وسلم غسل کرتے تھے، 3 سے 4 لیٹر پانی۔ ہم کتنا کرتے ہیں؟ ادھر سے جناب کیا شاور کھولا تو پتہ ہی نہیں ہے کتنا پانی بہہ رہا ہے۔ اور وضو آپ کتنے پانی سے کرتے تھے؟ ایک مد 750 گرام۔ میرے پاس مد پڑا ہوا ہے گھر میں، میرا خیال تھا میں جمعے میں ساتھ لاؤں گا، آپ کو دکھاؤں گا۔ یہاں انگلینڈ میں ایک بہت بڑے عالم گزرے ہیں، مولانا مطالعہ صاحب، مولانا یوسف مطالعہ رحمت اللہ علیہ، بہت بڑے عالم گزرے، انتقال ہو گیا۔ شیخ الحدیث حضرت مولانا زکریہ رحمت اللہ علیہ کے خلیفہ تھے۔ انہوں نے وہ مد کے سائز بنا کر پھر کچھ علماء کو دیے تھے، تو مجھے بھی ان سے ملا ہے، وہ میرے گھر میں رکھا ہوا ہے وہ سائز مد کا۔ کبھی موقع ملا میں آپ کو جمعے میں لا کر دکھاؤں گا۔ اتنا سا سائز ہے، اتنے سے سائز کا وہ مد ہے، اس میں آپ صلی اللہ علیہ وسلم اتنے پانی سے وضو فرماتے تھے۔ ہم تو یہاں نل کا کھول کر بیٹھ جاتے ہیں، پانی بہہ رہا ہے، گھر میں بھی مسجد میں بھی۔ اور ایک صاع 3 لیٹر سے 4 لیٹر تقریباً سمجھ لے، اتنے پانی سے آپ صلی اللہ علیہ وسلم غسل کرتے تھے۔ معلوم ہوا غسل میں، وضو میں اسراف نہ کرے، پانی ضائع نہ کرے۔ اسلام اس سے منع کرتا ہے، اسراف سے، جتنی ضرورت ہے اتنا استعمال کرے۔ قرآن میں اللہ تعالیٰ فرماتے، کلوا واشربوا ولا تسرفوا انہ لا يحب المسرفین، کھاؤ پیو، اسراف مت کرو، ضائع مت کرو، کھانا بھی ضائع مت کرو، پانی بھی ضائع مت کرو۔ اللہ اسراف کرنے والوں کو پسند نہیں فرماتا۔ ایک روایت میں آتا ہے، آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے ایک صحابی حضرت سعد رضی اللہ عنہ کو دیکھا، وہ وضو کر رہے تھے۔ آپ نے دیکھا کہ وہ وضو میں پانی زیادہ استعمال کر رہے ہیں، پانی کا
اسراف ہو رہا ہے. آپ نے فرمایا اے سعد یہ کیسا اسراف ہے وضو کے اندر؟ یعنی پانی آپ زیادہ استعمال کر رہے ہیں، پانی ضائع ہو رہا ہے. حضرت سعد نے پوچھا، آپ صلی اللہ علیہ وسلم تو معلم تھے، ٹیچر بنا کر بھیجے گئے تھے، صحابہ کو آپ نے تعلیم دی ہے. حضرت سعد نے پوچھا اے اللہ کے رسول کیا وضو میں بھی اسراف ہوتا ہے؟ یعنی وضو میں ہم پانی استعمال کریں، تھوڑا سا زیادہ پانی چلا گیا، اس میں بھی اسراف ہوتا ہے؟ آپ نے فرمایا نعم وَإِن كُنْتَ عَلَى نَهْرٍ جَارٍ، اے سعد وضو میں بھی اسراف ہوتا ہے. اگرچہ تم نہر کے کنارے پر جاری بہتی ہوئی نہر کے کنارے پر بیٹھ کر وضو کرو، اس وقت بھی اسراف کرو گے تو وہ بھی اسراف ہوگا، اس پر بھی گناہ ہوگا. یہ نہیں ہے کہ ہمارے پاس پانی زیادہ ہے تو ہم جیسے استعمال کریں. اس واسطے میرے دوستو وضو کے مسائل، غسل کے مسائل بھی میں نے بیان کیے، اسراف سے بھی اپنے آپ کو بچائیں. اور تیسری چیز، ایک چیز اور بھی ہے، وہ بھی عرض کر دوں، بھی 2-3 منٹ ہے، 5 منٹ ہے. میں یہ موقع ڈھونڈتا ہوں نا یہ نوجوان بچوں کا، تو پھر ان کو ان کے متعلق باتیں بتاتا ہوں. آج کل ان کی چھٹیاں ہیں تو اس لیے ان کو بتا رہا ہوں. بعض مرتبہ یہ جو نوجوان ہوتے ہیں نا ٹوائلٹ کے اندر ہے، اندر سے گفتگو بھی کر رہے ہیں. ایک مرتبہ میں یہاں مسجد کے ٹوائلٹ میں تھا، تو ایک ٹوائلٹ میں، ساتھ والے ٹوائلٹ میں ایک اور نوجوان تھا، تو اس کا فون بج گیا ٹوائلٹ کے اندر. تو اس نے اندر ہی بیٹھے بیٹھے فون اٹھایا، گفتگو شروع کر دیا، آئی ایم ان ٹوائلٹ. اب کیا بیت الخلاء میں گفتگو کر سکتے ہیں؟ یاد رکھیں بیت الخلاء میں ہو اور اس وقت کپڑے اس نے نیچے کر لیے ہو، برہنہ ہو، تو اس حالت میں گفتگو کرنے سے منع آئی ہے، مکروہ ہے. ایک روایت میں آتا ہے آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا کہ جب تم قضاء حاجت کے لیے جاؤ اور 2 آدمی ہو قضاء حاجت کے لیے جائے، پرانے زمانے میں تو ٹوائلٹ نہیں ہوتے تھے، ایک ادھر بیٹھا ہوتا تھا ایک ادھر بیٹھا ہوتا تھا، تو وہ بیٹھے بیٹھے آپس میں گپ شپ بھی لگا رہے ہوتے تھے. آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا جب تم 2 آدمی قضاء حاجت کے لیے جاؤ تو پھر آپس میں سرگوشی مت کرو، کانا پوسی مت کرو، ایک دوسرے کے شرمگاہ کو مت دیکھو، اللہ اس سے سخت ناراض ہوتا ہے. ٹوائلٹ میں پھر گفتگو نہ کرے. ہاں ضرورت ہو، ایمرجنسی ہو، اللہ نہ کرے کوئی ایمرجنسی آ جائے پھر الگ بات ہے، لیکن کوئی پوچھ رہا ہو، کوئی وجہ ہو تو آدمی اس وقت کھانسی کر لے، اس طرح پتہ چل جائے جی میں ٹوائلٹ میں ہوں. دوسرا مسئلہ یہ ہے کہ کیا ٹوائلٹ کے اندر دعا پڑھ سکتے ہیں؟ باتھ روم کے اندر وضو کر رہے ہیں تو دعا پڑھ سکتے ہیں وضو کی؟ یہ بھی سمجھ لیں. اگر باتھ روم اور ٹوائلٹ دونوں ساتھ ہے لیکن بیچ میں پارٹیشن ہے، وہ گندگی بھی نہیں ہے، بدبو بھی نہیں ہے، اور وہ الگ باتھ روم میں کھڑے ہو کر وضو کر رہا ہے اور ٹوائلٹ سیپریٹ ہے، تو پھر تو دعا پڑھے. لیکن بالکل ساتھ ہو اور وہاں بدبو ہو، گندگی ہے، تو پھر دعا نہ پڑھے، دل میں پڑھ لے، زبان سے نہ پڑھے. فقہاء نے تو یہاں تک لکھا ہے. مجھے ایک بات یاد آ گئی، بہت پرانی بات ہے، میں اس وقت چھوٹا بچہ تھا. ہمارا ایک دوست تھا، ہم بچپن میں کھیلتے تھے، اس کا والد وہ اس زمانے میں بڑا بزنس مین آدمی تھا، تو کبھی وہ ہمارے گھر آتا تھا، کبھی ہم اس کے گھر جاتے تھے. وہ بڑا رئیس آدمی تھا، رئیس کا بیٹا تھا. تو ایک مرتبہ مجھے اس کے گھر میں ٹوائلٹ جانے کا اتفاق ہوا. میں بالکل چھوٹا بچہ تھا اس وقت. جب میں ٹوائلٹ میں گیا تو میں نے دیکھا عجیب سا ٹوائلٹ ہے. اس زمانے میں تو اس قسم کے ٹوائلٹ نہیں ہوتے تھے، آج کل تو ہوتے ہیں لیکن اس زمانے میں بہت کم ہوتے تھے. بڑا سا ٹوائلٹ ہے اور جناب اس کے ساتھ باتھ روم ہے، اور جہاں کموڈ لگا ہوا ہے، کموڈ کے ساتھ ایک ٹیبل سا بنا ہوا ہے، اس پر جناب اخبارات پڑے ہوئے ہیں، رسائل اور میگزین رکھے ہوئے ہیں. میرے لیے تو میں تو چونک گیا.
کہ ٹوائلٹ کے اندر انہوں نے رسالے رکھے ہیں، اخبارات رکھے ہیں، یہ کیا ہے؟ تو بعد میں آ کر میں نے اپنے ساتھی سے پوچھا، انہوں نے کہا یہ تو عام سی بات ہے، ٹوائلٹ میں بیٹھے تو اخبار بھی پڑھ رہے ہیں، مطالعہ بھی کر رہے ہیں، ارے ٹائم ضائع ہو رہا ہے، کچھ تو مطالعہ ہو جائے۔ بھائی وہ تو مطالعے کی جگہ نہیں ہے، وہ تو جناب کیا پتہ نہیں کون سا فیشن ہوگا یہ، وہاں جائے فارغ ہو کر فوراً واپس آ جائے۔ ہمیں یہ آداب ہمارے بچوں کو معلوم ہونے چاہیے، ہمیں معلوم ہونے چاہیے۔ یہ چند مسائل تھے جو میں نے عرض کر دیے۔ ایک بات آخر میں اور بھی عرض کر دوں، اگست کا مہینہ ہے، 14 اگست پاکستان کی آزادی کا دن ہے۔ مجھ سے بعض ساتھیوں نے کہا آپ اس پر گفتگو کریں۔ کیا گفتگو کروں میں؟ پہلی بات تو یہ ہے کہ پاکستان اللہ تعالیٰ کی بہت بڑی نعمت ہے جو اللہ نے ہمیں عطا کی ہے۔ اللہ پاکستان کے حالات بہتر فرمائے۔ چند باتیں میں عرض کر دیتا ہوں۔ ہم کوئی سیاسی بات تو کرتے نہیں ہیں، ممبر پر بیٹھ کر مسجد میں بیٹھ کر تو دینی بات ہی ہوتی ہے، اصلاحی بات ہوتی ہے۔ لیکن ہمیں یہ افسوس اور دکھ ہوتا ہے کہ پاکستان ہمارا ملک ہے اور اس کی حالت دن بدن خراب ہو رہی ہے۔ پاکستان کے لیے ہمیں کیا کرنا چاہیے؟ ہر شخص کو، جو بھی انڈیویجول ہے وہاں، مجھ سمیت ہر شخص کو اس کی فکر کرنی چاہیے۔ جو وہاں کے حکمران ہیں، سب سے بڑی ذمہ داری تو ان پر ہے۔ جس ملک کے اندر انصاف نہیں ہوگا وہ ملک ترقی نہیں کر سکتا، سمپل سی بات ہے۔ آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے مدینہ منورہ میں، مسلمانوں کا سٹیٹ ہے، ایک عورت نے چوری کی اور کیس آیا، عدالت میں کیس پیش ہوا، کچھ لوگوں نے سفارش کرنی چاہیے کہ اس کو کسی طریقے سے سزا نہ ملے۔ آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے اس موقع پر یہ جملہ ارشاد فرمایا تھا، اگر فاطمہ بنت محمد صلی اللہ علیہ وسلم یعنی میری بیٹی بھی اگر اس نے چوری کی ہوتی تو میں اس کے ہاتھ بھی کاٹتا، میں اس کا ہاتھ بھی کاٹتا۔ یہ ہے انصاف، غریب کے لیے اور امیر کے لیے اور، یہ نہیں، سب کے لیے ایک انصاف ہونا چاہیے۔ جس ملک میں انصاف نہ ہو وہ ملک ترقی نہیں کر سکتا۔ حکمران اپنی سادہ زندگی گزارے۔ اندرا گاندھی نے 1937 میں جب ہندوستان کے اندر کچھ صوبوں میں کانگریس کی حکومت بنی تو اپنے وزراء سے گاندھی نے مہاتما گاندھی جس کو کہتے ہیں، مہاتما گاندھی نے اپنے وزیروں سے کہا کہ میں تمہیں کرشنا کی مثال اور نمونہ بنا کر اسے پیش نہیں کر سکتا، وہ کوئی عظیم انسان نہیں تھا کہ تمہارے لیے نمونہ بنا کر پیش کروں میں، لیکن میں 2 آدمی تمہارے لیے نمونہ بنا کر پیش کرتا ہوں، ایک ابو بکر ہے اور ایک عمر ہے، ان کے طریقے پر چلو۔ یہ ایسے بادشاہ گزرے ہیں جنہوں نے ایک عظیم حکومت چلائی لیکن خود فقیری کے اندر زندگی گزاری ہے۔ یہاں ہم دیکھتے ہیں، یہاں منسٹرز کو آپ دیکھیں، وزراء کو آپ دیکھیں، عام بسوں میں چلتے ہیں، سائیکلوں پر چلتے ہیں، کوئی پروٹوکول نہیں ہے۔ ہمارے یہاں اتنا سا وزیر ہوگا اور پیچھے 10 گاڑیاں، پیچھے 10 گاڑیاں آگے۔ غریب ملک کے اندر ہمیں سادگی اپنانی چاہیے، یہ ہمارا درد دل ہے۔ ہم غریب ملک ہیں، ہمیں سادگی اپنانی چاہیے، پروٹوکول والی زندگی نہیں ہے۔ ترقی اس کے بغیر نہیں کر سکتے میرے دوستوں۔ اور ایک بات اور عرض کر دو، یہ باتیں تو سب کرتے ہیں، یہ جو میں نے یہ باتیں کی یہ سب کرتے ہیں، کرنی بھی چاہیے، اللہ ہمارے حالات بھی اچھے کرے۔ لیکن ایک بات اس موقع پر یہ عرض کرتا ہوں کہ ہم میں سے ہر مسلمان پاکستان کے لیے دعا ضرور کریں۔ کیا ہم کبھی دعا کرتے ہیں؟ ہم صرف باتیں ہی کرتے ہیں، ہر وقت باتیں ہی ہو رہی ہے، باتیں ہو رہی ہیں۔
ہر نماز کے بعد دعا کریں۔ حضرت ابراہیم علیہ السلام نے جب اپنے بیٹے حضرت اسماعیل اور بیوی کو لا کر آباد کیا جہاں بعد میں مکہ شہر بنا، تو آپ نے کیا دعا کی؟ وَإِذْ قَالَ إِبْرَاهِيمُ رَبِّ اجْعَلْ هَذَا بَلَدًا آمِنًا، اے اللہ اس شہر کو امن والا شہر بنا۔ یہ دعا تو کر سکتے ہیں، اللہ پاکستان کو امن والا ملک بنا۔ وَارْزُقْ أَهْلَهُ مِنَ الثَّمَرَاتِ مَنْ آمَنَ مِنْهُمْ بِاللَّهِ وَالْيَوْمِ الْآخِرِ، اے اللہ جو ان میں سے اللہ اور آخرت پر ایمان لائے اسے میوے عطا فرما۔ اکانومی کے لیے اللہ ہماری اکانومی اچھی کر دے، سٹرونگ کر دے، دعا تو کر سکتے ہیں۔ حضور صلی اللہ علیہ وسلم مدینہ تشریف لائے، آپ دعا کر رہے ہیں، اللہ کے نبی ہے، اللہم بارک لنا فی مدھا و سائہا، اے اللہ مدینے کے مد اور سا میں برکت نصیب فرما۔ میں نے ابھی عرض کیا نا، مد اور سا دو پیمانے ہیں۔ اکانومی کے لیے دعا ہے، بزنس کریں گے بازار میں، مد اور پیمان، یہ جو پیمانے ہیں ہمارے، اس کے اندر اللہ برکت نصیب فرما۔ جو مدینے کا بخار ہے، پہلے زمانے میں یثرب تھا، وہاں بخار بہت ہوتا تھا، اللہ یہاں کے بخار کو جعفہ بھیج دے۔ مدینے کو اللہ نے صحت افزا مقام بنایا۔ تو اپنے ملک کے لیے دعائیں ضرور کریں، ہر مسلمان ہم دعا ضرور کریں۔ یہ تو آسان سا کام ہے، اللہ سے دعا مانگے، اے اللہ ہمارے ملک کے حال پر رحم فرما، امن اور امان کو قائم فرما، یا اللہ وہاں کی جو بھی ضروریات ہے پوری فرما۔ اللہ سے دعائیں مانگے، اور ہر مسلمان جو وہاں کا شہری ہے اپنے ملک کے ساتھ خیر خواہ ہو، اور جو وہاں کے بڑے ہیں وہ انصاف کرے، انشاءاللہ ہمارے ملک میں ترقی ہوگی۔ اللہ ہم سب کو عمل میں ترقی نصیب فرمائے، عمل کی توفیق نصیب فرمائے۔